بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ایک بادشاہ اور اس کے مصائب خاص کا قصہ ہے جس میں ہمارے لیے ایک سبق پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز کسی طرح ایک شخص دربار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اندر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ بادشاہ آج کسی بات پر بہت خوش ہے اور دربار کا ماحول بہت اچھا ہے۔ اس شخص نے بادشاہ کو سلام کر کے عاجزانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کرنے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، جو کام مل جاتا ہے کر لیتا ہوں اور محنت سے جی نہیں چلاتا۔ بادشاہ نے اس کی قابلیت پوچھی تو کہا سیاسی، یعنی معاملہ فہم اور دانا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا اسے شاہی اسطبل کا انچارج بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ کام پر لگ گیا۔ چند ہفتے بعد بادشاہ نے اسے طلب کر کے اپنے سب سے چہیتے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس شخص نے جو اب شاہی سواری کے لیے مخصوص گھوڑوں کے اسطبل کا انچارج تھا، اس نے جواب دیا حضور وہ نسلی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے سائس کو بلا کر اس بابت دریافت کیا۔ اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر زندہ رہا اور اس کے ساتھ پلا بڑا ہے۔ بادشاہ نے انچارج سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ گھوڑا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر لیتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر کو اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی بات سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے داد دی اور انعام کے طور پر اسطبل کے رئیس کے گھر اناج، بھنے دمبے اور حلال پرندوں کا عمدہ گوشت بھجوا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ملکہ کے محل میں تعیناتی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس مصائب سے اپنی زوجہ کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور و اعتبار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن یہ شہزادی نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی ساس جو خود ایک ملکہ تھی اس کو بلا کر معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے آپ کے والد نے بچی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ آپ کے لیے مانگ لیا تھا، لیکن وہ ایک بیماری کے سبب سال بھر ہی زندہ رہ سکی اور ہم نے بادشاہ یعنی آپ کے والد سے تعلق اور قرابت داری کے لالچ میں کسی کی بچی گود لے کر پالی اور اسی سے آپ کی شادی کرا دی۔ اب بادشاہ نے مصائب سے دریافت کیا کہ تم نے کیسے جان لیا کہ میری زوجہ کسی شاہی خاندان کی عورت نہیں؟ اس نے کہا وہ اپنی خادموں کے ساتھ بدسلوکی میں کسی جاہل سے بھی بدتر ہیں۔ اب تو بادشاہ نے اس شخص کو دانا اور نہایت عقل مند مان لیا۔ اس نے بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام بھی دی، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں خاص منصب عطا کیا۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے مصائب کو بلایا اور کہا کہ میرے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اب مصائب خاص نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے امان کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا آپ کا طور طریقہ اور چلن بتاتا ہے کہ آپ بادشاہ زادے نہیں ہیں۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا سو چپ رہا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس نے اپنے بارے میں ماں سے دریافت کیا۔ اس نے بتایا اس مصائب کی بات سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے تمہیں لے کر پالا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہونے دی کہ تم ہمارے حقیقی اولاد نہیں ہو۔ بادشاہ نے مصائب کو پھر بلایا اور پوچھا بتا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا جب شاہان وقت کسی کو انعام و اکرام دینا چاہتے ہیں تو اسے ہیرے موتی جواہرات دیتے ہیں اور اشرفیوں سے تولتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریوں اور بھنا ہوا گوشت عنایت کرتے ہیں، جیسے ایک معمولی رئیس کا طور ہوتا ہے۔